السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض، الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا، کریٹڈ، میڈ، لکم، لکم تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، لام لیے، کم تم، لکم فار یو تمہارے لیے، الارض ارض زمین کو کہتے ہیں ارتھ، فراشن بچھونا، بستر، رہنے کی جگہ، واو، اور السماء ہم پہلے پڑھ چکے، آسمان یا ہر اوپر کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، بناءً چھت، عمارت، کنوپی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، وہ رب، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، واو، اور انزل نازل کیا، اتارا، برسایا، سینڈ ڈاؤن، ریویلڈ، من سے، السماء وہی دوبارہ آ گیا آسمان، ماءً پانی، وانزل من السماء ماءً، اور اتارا اس نے، برسایا اس نے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، فا سو پس، اخرج نکالا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھل۔ ثمرات کے معنی اردو میں بھی ثمرات پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ثمرات نتائج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع ہے ثمرہ کی۔ اور بہت مواقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے کاموں کا نتیجہ ہے، یا آپ ہی کے اعمال کے ثمرات ہیں، اس طرح یہ بولا جاتا ہے ہماری اردو میں بھی۔ یہاں پھل کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن آگے چل کے یہ ثمرات یعنی نتائج کے معنی میں بھی آئے گا۔ رزقاً، رزق، لکم وہی لفظ دوبارہ آ گیا تمہارے لیے، اور وہ اللہ، وہ رب، وہ ذات ہے، پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس کے ذریعے پھر تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ بناؤ، پس لا تجعلوا نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، مقابل، پارٹنر، ایکولنٹ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم، جبکہ تم، یعنی تم جو ہے، تم تعلمون جانتے ہو، یو نو، یو آر اویئر، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چیزیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ شریک جبکہ تم یہ سب چیزیں جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس سے پہلے 21 نمبر آیت جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ فرمائی گئی تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد انسان کی توجہ دلائی گئی اپنی ذات کی طرف کہ وہ رب کون ہے، تمہیں پہچاننے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو غور کرو اپنی ذات میں، اپنے آباء و اجداد پہ۔ وہ وہی رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ اور اب اس آیت کریمہ میں
انسان کو اس کی ذات سے باہر جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں ان میں سے بڑے بڑے انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں، ادھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ادھر دیکھو، ادھر غور کرو کہ یہ جو زمین ہے، اتنی بڑی زمین جو بڑی ہی مناسب سختی میں ہے، نہ تو بالکل لوہے کی طرح ہر جگہ پتھر جیسی سخت ایسی بھی نہیں ہے، اور نہ بالکل پانی کی طرح کہ اس پہ ٹھہرا ہی نہ جا سکے، اور اتنی بڑی کہ سارے انسانوں کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، خالی زندہ نہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی اسی زمین میں ہی کسی بھی شکل میں ہوں، وہ اسی زمین میں ہی گئے ہیں، سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، وہ بھی واپس آئیں گے اور اسی زمین میں دفن ہوں گے۔ تو زمین کو آگے جا کے سورہ مرسلات میں اللہ نے کہا ہے کہ کیا ہم نے ایسا نہیں بنا ایسی بڑی چیز نہیں بنا دیا کہ جس نے تمہارے زندہ اور مردہ سب کو سنبھال لیا ہے۔ تو اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھو یہ زمین، اس پہ غور کرو، اور پھر فرمایا آسمان، ایسی خوبصورت چھت بنا دی اس کے اوپر، اور آسمان کی طرف سے یعنی بادلوں سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اس زمین سے اللہ تعالیٰ کھیتیوں کو، پھلوں کو پیدا فرماتا ہے، اور انسان اسے اپنے رزق کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو توجہ دلائی گئی، غور کرو، اپنی ذات پہ غور کرو، اپنے دائیں بائیں اپنی ضروریات جہاں سے تم پوری کر رہے ہو ان پہ غور کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے رب۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سادہ اور کتنی پر اثر بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک سادہ سا آدمی دیہاتی، جو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا فلاسفر ہو، بالکل ان پڑھ سادہ آدمی دیہاتی جو ہے، وہ بھی اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو وہ بھی روز مرہ روز دیکھتا ہے انسانوں کی پیدائش کے مراحل کو، اپنی ذات کو جانتا ہے، اپنے آبا و اجداد کو جانتا ہے، اور وہ بھی یہ زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، اور وہ بھی یہ کھیتوں سے پودوں کا پیدا ہونا اور فصلوں کا پیدا ہونا، پھلوں کا پیدا ہونا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک ہی زمین ہے اور اس پہ ایک ہی طرح کا پانی برستا ہے، اور اسی جگہ سے پھل نکلتے ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کسی کا کچھ ذائقہ ہے، کسی کا کچھ ذائقہ ہے، رنگ برنگی چیزیں نکلتی ہیں اور میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان، سادے سے سادہ آدمی بھی اس پہ غور کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہی ذات ہے جو یہ ساری چیزیں مجھے دے رہی ہے، وہی ذات ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو مانتے تھے کہ یہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اور یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد وہ گڑبڑ کرتے تھے کہ یہ سارے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، انہیں اللہ نے فلاں اختیارات فلاں دے دیے ہیں، فلاں کام ان کے حوالے کر دیے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے شریک بناتے تھے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو جب تم نے غور کیا اور تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہاری ساری ضرورتیں ایک ہی ذات ہے جو پوری کر رہی ہے، جو رب ہے تمہارا، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو مقابل میں مت کھڑا کرو کسی بھی چیز کے لیے، ساری ضرورتیں اپنی اسی سے مانگو اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ ایسی کوئی مشکل باتیں تو نہیں اب تمہارے سامنے ہم نے رکھی، تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ ساری نعمتیں اللہ ہی دے رہا ہے، تو اس ساری باتوں کو جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہے؟ اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔